إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعبيده على الخير. صلوات محمد. تو اس میں جو پرسوں میں نے سنا، یا میرا خیال میں اشتباہ ہو گیا ہے، رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام کا، اس کی شرح پچھلے سال سے شروع ہوئی ہے، جس میں امام نے ہمارے اوپر کس کے کیا کیا حقوق ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اللہ کا حق کیا ہے، نفس کا حق کیا ہے، اعضاء و جوارح میں پھر ہمارے حقوق کیا ہے۔ پچھلے سال جو میں نے پرسوں یوٹیوب پر دیکھا، بات پہنچی تھی زبان پر غیبت تک، اللہ کا حق اور پھر وہ عبادت اور کیا کیا، غیبت تک بات پہنچی تھی۔ اب آج اس کے آگے چلنا، اسی لیے میں نے جو ہے وہ پھر پچھلے سال سے مربوط کرنے کے لیے اسی فقرے سے آغاز کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں: وَأَمَّا حَقُّ اللِّسَانِ، تمہارے اوپر تمہاری زبان کا حق یہ ہے کہ فَإِكْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا، اپنی زبان کو عزت عطا کرو، اپنی زبان کو عزت دو۔ کاہے سے؟ بد کلامی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی پھکڑ دیتے ہیں، تو اس کو ذلیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی اوقات ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم کتنے پست ہیں۔ لہذا امام نے کیا فرمایا؟ اپنی زبان کو عزت دو۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سمعہ نام کے امام کے ایک صحابی تھے، ان سے کچھ میٹر ہو گیا اپنے نوکر سے، سمعہ نے گالی بکتی۔ اتفاق سے سمعہ جب آئے امام کی بارگاہ میں تو خود سمعہ کا کہنا ہے: قال لی مبتدئن، امام نے پہنچتے ہی چھوٹتے ہی مجھ سے فرمایا: سمعہ، یہ کیا حرکت ہے تمہارے اور تمہارے جمال کے درمیان، نوکر کے درمیان، چرواہے کے درمیان؟ سمعہ نے کہا: مولا انہ لقد ظلمنی، مولا اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا۔ اب کیا ظلم کیا نہیں معلوم، چرواہا تھا، اونٹ بیچ دیا، غائب کر دیا، کاٹ کے کھا گیا، جو بھی ہوا۔ امام نے فرمایا: چاہے اس نے ظلم ہی کیوں نہ کیا ہو۔ اب جو جملہ امام کا ہے، فرماتے ہیں ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، وَلَا آمُرُ بِهِ شِيعَتِي، اور نہ اپنے شیعوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں۔ استغفر ربک فلا تعد، توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت۔ خود امام سجاد علیہ السلام کے لیے ہے روایت میں، ایک آدمی جو ہے گالیاں بک رہا تھا۔ اچھا امام ہے کہ توجہ ہی نہیں، اسے سنی نہیں رہے، آخر میں بکتے بکتے بور ہو گیا وہ۔ مینیجر صاحب آپ اگر اوائڈ کیجئے نا تو آدمی خود پاگل ہو جائے گا یار میں اس کو، تو جب بور ہو گیا تو آخر میں کہتا: ایاکانی، ارے صاحب آپ ہی کو کہہ رہا ہوں میں۔ امام نے فرمایا: جی میں آپ ہی کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ اور انہی ساری چیزوں کے لیے دیکھیے آسان کام نہیں ہے۔ ہم جو ہے شیعہ گھر میں پیدا ہوئے،
بچپنے سے جب شعور بھی نہیں تھا تب سے حسین حسین کان میں پڑا، سمجھ گیا؟ تو سنتے سنتے ہم لوگ عادی ہو گئے، لہٰذا اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، صحیح؟ ورنہ آپ بتائیے، جوان بیٹا، 32 سال کا بھائی، عزیز اقارب، ایک ایک نہیں 72 لوگ، اور صرف وہی نہیں، پھر جو ہے وہ گھر والوں کا بے پردہ پھرایا جائے، یہ معمولی چیز ہے بھیا؟ ہم لوگ اس کو ہلکے میں اس لیے لیتے ہیں کہ بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، ورنہ آدمی سوچے کیا مقصد تھا اس کا؟ اور مقصد جو امام نے فرمایا، صرف تم ٹھیک ہو جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ابھی امام ویسی بات پہ گفتگو کر کے آیا نا، تو امام علیہ السلام کا مقصد کیا؟ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ تو اسی ذیل میں پچھلے سال سے گفتگو شروع ہوئی، زبان تک بات پہنچی تھی کہ امام نے فرمایا کہ تمہاری زبان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کی عزت کرو اور تعویدہ علی الخیر، اس زبان کو عادت ڈالو اچھا بولنے کی، خیر کی۔ ہو گئی بات؟ اب بات یہاں تک پہنچی کہ زبان سے کتنی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو نمبر 1 زبان سے گالی، یہ بات پچھلے سال ہو چکی۔ نمبر 2 اسی زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ پچھلے سال ہو چکی۔ نمبر 3 یہ زبان ہے جو انسان کو غیبت پر آمادہ کرتی ہے اور اکساتی ہے، یہ ہے پچھلے سال کی آخری گفتگو، غیبت۔ اب آگے اس زبان سے اور کیا کیا گڑبڑ ہوتا ہے، آج اسپیڈ سے گزر جاتا ہوں۔ چوتھی چیز جو اس زبان سے ہمارے ہوتی ہے اس کا نام ہے تہمت۔ صلوات پر یہاں سے اب سوال یہ کہ واٹس ڈفرنس بٹوین غیبت اینڈ تہمت؟ ہم لوگوں کی عادت کیا ہے، مزاج؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ اللہ معاف کرے، میں غیبت نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے، یہی طریقہ ہے نا ہم لوگوں کا۔ اچھا اب پوچھئے صاحب، واٹس ڈیفینیشن آف غیبت؟ غیبت کہتے کس کو ہے؟ غیبت اسی کا نام ہے، سچ ہی کا نام تو غیبت ہے۔ جو غیبت کی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اخیک بما یکرہ، اپنے کسی برادر مومن کی اس بات کا نقل کرنا جو اس کو پسند نہ ہو، اس کا نام غیبت ہے۔ مثلا وسیع حسن صاحب ہیں، ان کی ایک آنکھ دبی ہوئی ہے، مثلا خدا نخواستہ، شکر ہے معبود کا، بہت بڑا کرم اس کا، اس چیز کا احساس نہ کرے، ایک آنکھ دبی ہوئی ہے، کہنے بھائی اب یہ چیلن کے بعد سے کون پڑھے گا؟ کہا وسیع حسن صاحب، وہ مولانا کانے۔ آپ نے غلط نہیں کہا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں کہا ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، واقعی وسیع حسن صاحب کانے ہیں۔ لیکن اگر آپ کانے کو کانا کہیے، اس کی پیٹھ پیچھے اچھا لگے گا؟ اسی کا نام غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ ذکر اخیک بما یکرہ، برادر مومن کے لیے ایسی بات کا نقل کرنا جو اس کو پسند نہ ہو، ایک۔ دو، جو دوسری ڈیفینیشن غیبت کی گئی ہے، یہ بتائیے ہم سب لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ سب کے اندر ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے اس پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ نہیں ڈال رکھا ہے؟ خدا کے اختیار میں ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ اس پیشانی پہ لکھ دے کہ یہ جو مولانا وسیع حسن صاحب بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھتے ہی نہیں؟ ابھار سکتا ہے؟ نہیں ابھار سکتا ہے، مگر پردہ ڈال رکھا ہے نہیں ڈال رکھا ہے؟ اب آپ آئے کہتے ہیں یار یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، تو یہ آپ نے جو جانتے ہیں صرف وسیع حسن صاحب غیبت نہیں کی ہے، آپ اگینسٹ میں آئے خدا کے، بما سترہ اللہ، غیبت کی کہ آپ اس بات کو اچھال رہے ہیں جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم چھپا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم ظاہر کریں گے، تو ہم غیبت نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے اگینسٹ میں آ رہے ہیں۔ صلوات اللہ، آپ سمجھ آئے کہ پچھلے سال سے مربوط کرتے ہیں، تو اب اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے جو سچ ہے
اسی کا نام غیبت ہے. لہذا گناہ جو کچھ ہوتا ہے زبان سے، نمبر 1 گالی، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 غیبت. اب چوتھا اس زبان میں جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ ہے تہمت. غیبت اور تہمت میں یہی فرق ہے. صحیح بات بیان کرنا جس پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، یا جو اس بندے کو برا لگے سنے تو اس کا نام غیبت ہے. اب اگر ہم کسی کے لیے ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے تو اب یہ غیبت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تہمت ہے. تہمت کی اتنی بڑی جو دقت ہے، آپ بتا سکتے ہیں کہ جہنم میں ہمیشہ کون رہے گا؟ دیکھیے ایک چیز پکی ہے کہ اگر آدمی مومن ہے، خدا کریم ہے، اس قدر کریم ہے نا بھائی کہ وہ 1000 بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی صورت سے ہم اپنے بندے کو معاف کریں. اور یہ بات کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے میں ہر سال لے آتا ہوں کہ اس پر آدمی کو جو ہے وہ مایوسی نہ ہو، گڑبڑ ہو گئی ہے. اللہ تلاش کرتا رہتا ہے کہ اب چاہے اب یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر کے خدا کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، روایت کے ساتھ ہی جیسے ماں اپنا کھویا بچہ پا کے خوش ہوتی ہے نا، ویسے ہی اللہ اپنے بندے کو پا کے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ آیا ہے. تو اب اگر ایمان ہے، دین ہے، سمجھ گئے آپ، گناہگار تو ہی ہیں، تو اللہ اس کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. بیماری ڈال دی، غربت آ گئی، پریشانی آ گئی، یہ سب کاہے کے لیے؟ تاکہ گناہ یہیں کٹ جائے، دھل جائے، یہ مرتے مرتے ٹھیک ہو جائے بیچارہ. اور بھی گڑبڑ ہے تو موت میں سختی ہوگی، کبھی اللہ توفیق دے گا بات آگے آئے گی تو وہ موت کتنی صورتیں اس پہ بات ہوگی. موت میں سختی ڈال دے گا تاکہ مرتے مرتے صاف ہو جائے. اور گڑبڑ ہے، نہیں پاک ہو پا رہا ہے تو فشار قبر ہوگا، وہاں تھوڑا سا دقت ہوگی تاکہ جو ہے وہ پاک ہو جائے. قیامت آتے آتے ٹھیک ہو گیا. اور گڑبڑ ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، وہاں حساب و کتاب کی منزل جب آئے گی تو اب یہ ہوگا کہ بھائی کوئی جگاڑ لگ جائے، کوئی جو ہے ایسا آدمی مل جائے جس نے واقعی ہمارا جو ہے کبھی گناہ نہ کیا ہو، جرم نہ کیا ہو، ایسا آدمی جن پر خدا کو تھوڑا ناز ہو، وہ کہتے کہ پروردگارہ یہ پلیز میں گزارش کرتا ہوں، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو. آخرت نہیں، دنیا میں ہے، دنیا میں روایت کہتی کتاب پر رکھی ہوئی کہ اگر جو ہے وہ کسی کی نماز میت میں 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ 40 لوگ کہتے ہیں کہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پالنے والے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. تو اللہ کہتا کہ یار جب تم بندے ہو کے جو ہے وہ آنکھ بند کر رہے ہو کہ ہم کچھ نہیں جانتے، تو چلو جو تم جانتے تھے اس کو تو میں معاف کر ہی رہا ہوں، کچھ ایسا جو میں جانتا تھا تم لوگ نہیں جانتے تھے، چلو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. تو تلاش یہ ہوتی ہے. بڑے ہی جو ہے وہ گڑبڑ لوگ ہوں گے جو جائیں گے جہنم تک، ورنہ یہاں سے وہاں تک جہنم تک میں اتنے راستے ہیں، اس بہانے آدمی معاف ہوگا. نہیں ہو پایا، آپ یہ صاحب بڑا گڑبڑ تھا، چلو جہنم میں ڈالو. جہنم میں اپنے گناہ کے ریشیو سے، حساب سے یہ وہاں سزا کاٹیں گے، اور سزا کاٹنے کے بعد اب اگر شفاعت ہو گئی اہل بیت کی تو وہ جہنم سے بیک ہو جائے گا. مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، شفاعت ہو جائے گی، گناہ کٹ جائے گا، واپس آ جائے گا جہنم میں. ہمیشہ کون رہے گا معلوم ہے؟ جس کا کوئی جگاڑ نہیں ہے، بچ ہی نہیں سکتا، وہ ایک آدمی ہے، سب کو یاد ہے. آیت الکرسی پڑھیے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ خالدون کا لفظ ایک کے لیے ہے، صرف وہ لوگ جو مشرک ہیں، وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے، سب معاف ہو جائے گا. یہ معاف
تو صرف ایک قوم ایسی ہے جس کا نام ہے مشرک، شرک، کفر، یہ معاف نہیں ہوگا، ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہو گئی بات. اس کے علاوہ دوسرا آدمی وہ ہے جس کا کوئی جگاڑ نہیں ہے جہنم سے نکلنے کا. وہ کون ہے معلوم ہے؟ تہمت لگانے والا. یہ میں نے پھیلایا اسی لیے تاکہ بچے ہمارے کیوں کہاں ملے گا، میں نے کہا یہ ملے گا نہیں، لیکن جو حدیث ہے نا اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں نکل سکتا ہے. کیا؟ صلوات پر محمد. اب یہاں پر روایت کہتی ہے من. کیوں؟ اب وہ ہے من. بہتان کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ تہمت. بہتان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے اندر نہیں ہے. ہے تو غیبت، نہیں ہے تو تب تہمت ہوگی نا. اچھا دنیا کی عدالت میں 4 گواہ کھڑے کر دیجیے آپ، پیسہ لے کر کے، دھمکا کر کے، ڈرا کے، ثابت ہو جائے گا. ہاں نہیں صحیح بات ہے، آپ بچ جائیں گے. لیکن خدا کی عدالت میں آپ ثابت نہیں کر پائیں گے. نہ وہاں سچے جھوٹے گواہ ملیں گے، وہاں تو اوریجنل چاہیے نا. تو اب اگر کوئی بات آپ کے اندر نہیں ہے اور میں نے بیان کر دی تو ثابت تو نہیں کر پائیں گے نا. ثابت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے نا. اب روایت سنیے، کہتے من بات مؤمنا او مؤمنتا، اگر کوئی کسی مومن یا مومنہ پر کوئی بہتان باندھے، او قال فیہ ما لیس فیہ، یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے اندر نہیں ہے، اقامہ اللہ علی دل من نار، اللہ اس کو آگ کے ٹیلے پر کھڑا کر دے گا اور کہے گا اب ثابت کیجیے آپ. اچھا جو چیز ہے نہیں وہ ثابت کر نہیں پائیں گے، اور اس ٹیلے میں کب تک رکھا جائے گا؟ جب تک ثابت نہ ہو جائے. اور جو چیز ہے ہی نہیں وہ ثابت ہو نہیں سکتی. جب ثابت نہیں ہو سکتی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہم کو رہنا ہے. مگر یہ کہ جس پر بہتان باندھا ہے وہ بیچارہ ترس کھا کے معاف کر دے. صلوات محمد بعد. تو یا تو مشرک ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یا تہمت لگانے والا. یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ہم ہنسی مذاق میں بات کہے جاتے ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ آپ کی مجلس چلی گئی، آپ کی زیارت چلی گئی، آپ کا حج چلا گیا، آپ کی عبادت چلی گئی، ایک مسئلے میں اللہ کہے گا تم نے بندہ مومن پر تہمت لگا، ثابت کرو، جاؤ. ہم کو کوئی ٹینشن تھوڑی ہے، صحیح بات ہے نا، ثابت کر دیجیے آپ. ثابت ہو نہیں پائے گا. تو چوتھی چیز کیا تھی؟ تہمت. اب آئیے پانچویں چیز، نمامی. نمامی مانے میں نے جان بوجھ کر تاکہ بچے ہماری وہی جانتے ہو. چغلی جانتے ہو؟ چغل خوری. اس چغلی کو کیا کہتے ہیں؟ نمامی. چغلی کرنا. تو پانچواں گڑبڑ، پانچویں جو ہے جو پرابلم پیدا کرتی ہے زبان، وہ کیا ہے؟ چغلی. ایک ایک حدیثیں کر کے جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں. کہتے ہیں ابغضکم الی اللہ المشاؤون بالنمیمہ. اس پورے بھوپال میں آپ بتا سکتے ہیں شیعوں میں سب سے زیادہ اللہ کس پر غضبناک ہے؟ مولانا ایسی بات مجھے ہم کہہ رہے یار کہ اللہ کے بھوپال میں کون سے شیعہ سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مغضوب ہے، غضب اللہ کا سب سے زیادہ ہے؟ ہم نے کہا ہم آپ نہیں بتا سکتے، مگر اہل بیت بتاتے ہیں، رسول اللہ بتاتے ہیں، پیغمبر نے فرمایا بتاؤں بھوپال میں سب سے زیادہ غضب خدا کا کس پر ہے؟ احسنت. فرماتے ابغض، رسول اللہ کی حدیث ہے، ابغضکم الی اللہ المشاؤون بالنمیمہ. خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب آدمی وہ ہے، غضب جس پر خدا کا ہے، وہ کون ہے؟ جو چغلی کرتا کرتا. الا اخبرکم بشرارکم، بتاؤں تم کو پورے بھوپال میں سب سے بدتمیز آدمی کون ہے، سب سے شریر اور پست آدمی کون ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. جی یا رسول اللہ فرمائیے. قال المشاؤون بالنمیمہ، وہ لوگ جو چغلی کرتے پھرتے ہیں، المفرقون بین الاحبہ، ادھر کی ادھر لگا کر کے دوستوں میں لڑائی کروا دیتے ہیں. صلوات. سب سے خراب آدمی پوری برادری میں
درمیان فراق پیدا کر دے، جو دوستوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے۔ دیکھیے اتحاد، ایکا، پیار، محبت، دو مخالف لوگوں کو ایک کر دینا، یہ اتنا بڑا میٹر ہے کہ جس کے لیے جھوٹ بھی جائز ہے، جھوٹ بھی جائز ہے۔ کہنے لگے صاحب جو ہے وہ زید صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ مصطفیٰ، تم کو یار جو ہے زید گالی بک رہے تھے۔ واقعی جو ہے چوراہے میں نے دیکھا مصطفیٰ کو گالی دے رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ وسیع حسن صاحب بھی ہیں یار، پوچھ لو مولانا سے، ان کے سامنے کی بات ہوتا ہے جو آواز ہے۔ آپ بتائیے مولانا صاحب وہ واقعی مجھے گالی دے رہا تھا؟ اگر میں کہہ دیتا ہوں ہاں تو دونوں رشتہ دار ہیں، عزیزدار ہیں۔ ارے کیا مولانا نے کہا تمہارا قرآن نہیں مانتے، چھوڑ جائے گی۔ دین کہتا ہے مولوی صاحب جھوٹ بول لو، لڑائی سے بچا لو، جھوٹ بول لو، اب چاہے تو طریقہ اپنائیے، لیکن مین چیز ہے دو دوستوں کو ایک کرنا، یہ ہنر ہے۔ الگ کرنا سب سے بدترین آدمی ہے۔ المشاؤون بالنمیمہ۔ تو پانچویں چیز کیا تھی؟ چغلی۔ چھٹی چیز جدال، خصومت، جھگڑا، لڑائی، یہ بھی اسی زبان سے ہے۔ وہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ اللہ جدال اور لڑائی کو پسند نہیں کرتا۔ چھٹی چیز آئیے ساتویں، اہانت، توہین۔ کچھ نہیں کیا، کون پڑھے گا مجلس؟ وسیع حسن۔ یہ کائے کے لیے کیا؟ توہین کے لیے نا۔ توہین کرنے والوں کا حال سنیے، صلوات پر محمد۔ آپ پہلے جو ہے وہ اس پر غور کر لیے، پھر میں حدیث سناتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے جن لوگوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارا سارا گناہ معاف کر دے گا۔ اور خدا کو یہ بات پسند نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مایوس ہو جائے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خدا کی رحمت سے صرف ظالمین مایوس ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کو میں پڑھیے، ہو گئی نا؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ ظالم ہونے کی علامت ہے، ہو گئی نا بات؟ اب کہتے ہیں اگر کوئی شخص، صلوات محمد، چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اعانا علی مؤمن بشطر کلمت، اگر کوئی کسی مومن کے خلاف ایک لفظ بول دے، یہ اعتراض مت کیجئے، اعانہ کا مطلب اعانت یعنی مدد کرنا، مومن کی مدد نہیں، عربی کی یہی بات ہے۔ اگر اس کے بعد اللہ کا لفظ آ جائے گا نا تو الٹے معنی ہوں گے۔ جیسے رغبت کے معنی کیا ہے؟ بولیے رغبت نا، لیکن حدیث سنتے ہیں آپ نکاح میں، فمن رغب عن سنتی، جو ہماری سنت سے اعراض کرے، رغبت کے اپوزٹ کرے، یہ اپوزٹ کا ان کی وجہ سے۔ ویسے ہی اگر اس کی علا آ جاتا ہے تو معنی اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ من اعانا علی مؤمن، یہ علا اعانت کے معنی نہیں ہوگا، یہ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ من اعانا علی مؤمن بشطر کلمت، اگر کوئی کسی مومن کے خلاف ایک لفظ بھی بول دے، لق اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا، مکتوب بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھا ہوگا، یعنی پیشانی پر، آیس من رحمت اللہ، یہ وہ آدمی ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو کسی کی اہانت، وہ خدا
جو کہہ رہا ہے میرے پیغمبر کہیے ان سبوں سے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن اگر کسی مومن کی توہین کر دی تو وہی خدا ہماری پیشانی پہ لکھ دے گا یہ ہماری رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ صلوات محمد تو کتنے گڑبڑ زبان سے ہوئے، گالی، جھوٹ، غیبت، چغلی، اہانت، تہمت، اب آگیا صاحب جو ہے وہ 7واں تملق۔ تملق یعنی چاپلوسی، زبانی تو کرتی ہے نا چاپلوسی، معلوم ہوا صاحب جو ہے وہ ہے ارے بھیا آپ کی بات ہی اور ارے بھیا آپ سے بڑھیا کون ہے دنیا میں، ارے بھیا یہ سوال اس بات کرتا کیوں ہے آدمی؟ چاپلوسی حدیث سنا رہا ہوں میں ابھی، چاپلوسی ہوتی کب ہے اور چاپلوسی کرتا کون ہے؟ ہر آدمی کی بس کی بات چاپلوسی نہیں ہے، یہ بھی فیکٹ ہے۔ ہر آدمی کے سسپینشن قبول کر لیتا، چاپلوسی برداشت بہت سے ہیں۔ ہماری نالج میں ایسے آفیسرز ہیں بیچارے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں کہ سسپینڈ ہو گئے۔ تو چاپلوسی کون کرتا ہے؟ جس کو اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو آپ کے مقابلے میں ذلیل سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، وہی چاپلوسی کرے گا۔ ورنہ اگر عزت نفس کا خیال ہو تو آدمی کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کرے گا۔ اور اس کے لیے اہل بیت نے جو کہا ہے کہ اللہ نے ان اللہ فوض علی المؤمن کل شیء، اللہ نے بندے مومن کو ہر بات کی اجازت دی ہے الا اذلال نفسہ، لیکن اللہ نے مومن کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرے۔ ہو گئی نا بات؟ تو اب اگر ہم چاپلوسی کر رہے ہیں کاہے کے لیے؟ کچھ دنیاوی فائدے کے لیے تو بھیا 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 کہیں جماڑ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہم نے ہمارے اندر وہ عزت ایمان نہیں ہے، ورنہ ہم چاپلوس نہ ہوتے۔ یعنی خلاصہ کلام یعنی چاپلوسی انسان کو ایمان سے باہر کر دیتی ہے۔ صلوات محمد۔ روایت کہتی عقل الناس، عقل مند آدمی وہ ہے کہ ابعدهم عن کل دنیہ، کہ جو ہر پستی سے اپنے کو اوپر اٹھا لے۔ تو مومن آدمی کبھی کسی کی چاپلوسی، اسی چاپلوسی ہی میں ایک شاخ اور ہے، مدح، تعریف، صلوات۔ یہ اسی چاپلوسی میں مدح کے خلاف میں بات بول رہا ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ غلط میسج چلا جائے۔ دیکھیں مدح کی دو صورت ہے، ایک مدح ہوتی ہے مثلا ابھی بچے دونوں پڑھ رہے تھے، سب نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیوں کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ؟ شوق دلانے کے لیے اور ترقی کرے۔ تو وہاں جہاں ترقی کے امکانات ہیں وہاں مدح بری چیز نہیں ہے، لیکن ایسی مدح جہاں گھمنڈ کے امکانات ہیں تو آپ مدح نہیں کر رہے ہیں، آپ برباد کر رہے ہیں اپنے بھائی کو۔ لہذا کہیے تم ایک جملہ بدل کے کہتے مدح بیجا، تو 8واں گناہ جو زبان سے ہوتا ہے وہ کیا؟ بلا وجہ کی تعریف، مدح بیجا۔ اب اس پر 2-4 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں، صلوات محمد۔ دیکھیں ایک چیز اس سے پہلے بھی آئی ہوگی کہ اللہ جو ہے آج بڑا، یہ ایم پی بھی تو ہندی زبان کا ہے نا صوبہ،
ذرا سا کچھ ہو جائے صاحب نیتکتا کے آدھار پر بولتے نہیں بولتے، ان کو نیتکتا کے آدھار پر استعفیٰ دینا چاہیے اور نیتکتا کے آدھار پر اور مورل رسپانسبلٹی نہیں ہے ان کے اندر فلاں فلاں، سوائے اسلام کے۔ میں ایک جملہ ہر مجلس میں ہر سال کہتا ہوں، شکر ادا کیجئے خدا کا کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے، ہے نا۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ جو ہر سال کا ہے کہ کسی مذہب میں کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے پاس ہے۔ ہم لوگ بھی پرائمری تک تو پڑھائی ہم نے اسکول میں، اس زمانے میں نیتکتا ویتکتا نہیں جانتے تھے، سمجھے آپ؟ وہ کچھ تھا بڑھیا کا قصہ اور یہ قصہ، لیکن آپ بتائیے میجر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب، آپ کے بچوں میں نیتکتا کچھ پڑھائی جاتی تھی؟ کچھ نہیں صاحب، یہ سب نیا شروع ہوا ہے۔ لیکن ایک اکلوتا اسلام ہے جس نے آج سے 1400 برس پہلے نیتکتا بڑھانے کی دعا تک بتائی ہے، اخلاق ٹھیک کرنے کی دعا بتائی ہے۔ کہاں مفادی میں جائیے آپ، اس دعا کا نام ہے مکارم الاخلاق، جس کا ایگزیکٹ شاید ترجمہ نہ ہو لیکن مطلب یہ ہے کہ دعا فار مورل ڈیولپمنٹ، ہے نا، اخلاق بڑھا۔ تو اس کا ایک فقرہ ہے دعائے مکارم الاخلاق کا، امام کا، فرماتے ہیں اللہ وَلَا تَرْفَعْنِي فِي النَّاسِ دَرَجَةً إِلَّا حَطَتْنِي عِنْدَ نَفْسِي مِثْلَهَا، پروردگارا قوم میں جتنی میری عزت بڑھے اسی ریشیو سے مجھ کو اپنے اندر ذلیل کرتا چاہ، ہے نا، سمجھ چکے ہیں؟ اسی ریشیو سے، یعنی خدا کیا چاہتا ہے؟ تم چاہے جتنے مومن ہو، چاہے جتنے اللہ والے ہو، چاہے جتنے متقی ہو، چاہے جتنے پرہیزگار ہو، خبردار یہ گھمنڈ پیدا نہ ہو۔ پچھلے سال اس پر باقاعدہ بات ہو چکی ہے، عبادت میں غرور اور گھمنڈ کے اوپر۔ تمہارے اندر جتنا ترقی کرتے جاؤ اتنا ہی اپنے کو ذلیل اور رسوا کرتے جاؤ، ہے نا۔ تو قرآن کیا چاہتا ہے، دین کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے کہ تم بڑے بنو مگر تم کو بڑے ہونے کا احساس نہ ہو، ہے نا۔ یہ تعریف کرنے والا کیا کرتا ہے کہ جو چیز ہمارے دماغ میں نہیں بھی ہے نا وہ بھی ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کی جو ہے برائی ہو رہی۔ صلوات محمد، جو ہمارے دماغ میں نہیں بھی ہے، ارے بھیا آپ کی تو بات ہی الگ ہے، معلوم ہے بھیا کے دماغ میں جو پہلے نہیں تھی آج سے وہ برباد ہو گئے۔ چنانچہ ایک آدمی رسول اللہ کے سامنے ایک آدمی تعریف کرنے لگا، ارے بھیا آپ کا کیا کہنا، ارے بھیا آپ کی کیا بات ہے بھائی۔ پیغمبر نے کہا وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ لَوْ سَمِعَهَا مَا أَفْلَحَ، اللہ کی مار تیرے اوپر، تو نے اپنے دوست کا مرڈر کر دیا۔ لَوْ سَمِعَهَا مَا أَفْلَحَ، جو کچھ تم اس کو بیان کر رہے ہو تعریف کر کے، اگر کہیں اس کو جو ہے وہ یقین ہو گیا میں ایسا ہوں، برباد ہو جائے گا بیچارہ۔ اس لیے کہ خدا کے یہاں غرور پسند نہیں ہے۔ صلوات محمد۔ ایسے ہی اور بھی کیس ہوا سیم، کوئی کسی کی تعریف کر رہا تھا پیغمبر کے سامنے، وہاں بھی رسول اللہ اقرت الرجل اقرک اللہ، تم نے مرڈر کر دیا اس کا، اللہ تم کو مارے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں تلوار لے کے، ہے نا، جنگ پہ جانا وہ پھر بھی ہلکا ہے کسی کی تعریف کرنے سے۔ لیکن تلوار لے گئے مار دیا، بات ختم ہو گئی، اس کی عاقبت برباد نہیں ہوئی، وہ مر گیا بیچارہ، مظلوم کہلائے گا، اس کی عاقبت برباد نہیں ہوئی، لیکن جو تعریف کر کے اس کو چڑھایا ہے، وہ گھمنڈ آیا، اس کی آخرت تم نے برباد کی، وہ نہیں۔ لہذا فرماتے لو مشى رجل الى رجل بسيف مرهق، اگر کوئی آدمی کسی کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، کان خیرا له، بہتر ہے من ان یثنی علیہ فی وجہ، منہ پر تعریف کرنے سے۔ اسی لیے چھٹے امام نے جو دوست کی اور دشمن کی ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے نا، ہمارا مزاج یہی ہے، اگر واقعا ہم چاہیں کہ ہم
اپنے بھائی کو واقعی اس کا عیب بتا دے. بھول گیا آپ کا نام مصطفیٰ بھائی نے کہا ایک بات خراب لگ گئی مجلس میں وسیع حسن صاحب کی, ہے نا. کہنے لگے مولانا آپ کی مجلس میں یہ بات مناسب نہیں تھی, اگر اس کو آپ ٹھیک کر لیتے. ساری دنیا کا یہ سبحان اللہ ایک یہ ہے, ان کی سمجھ میں نہیں آتا, ہم کو بھی تو خراب لگتا ہے. تو اب یہ بیچارہ کہ چھوڑو یار بلا وجہ کیوں, لیکن اگر محبت ہوگی نا تو اچھا لگ. میں اپنی بتاتا ہوں, اللہ غریب رحمت کرے, مر گئے وہ شروع میں 90 میں 25 سال ہو گئے 27 شروع جب تو میری عادت تھی یوں ہاتھ مارنے کی. اب مائک کے سامنے یوں ماریے, اب ٹاک سے بولے گا نہیں بولے گا, بزرگ تھے وہ بہت اچھے. تو ایک دن کہنے لگے بیٹا ایک بات کہیں تم سے, یہ جو کرتے ہو نا اس سے بڑا عجیب ہو جاتا ہے. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. اب عادت تو ہے ہی, یہاں تک ہاتھ آیا ان کی بات یاد رکھ یوں ہوا, تب مجھے یہاں آیا یوں ہو گیا تو آواز کم ہو گئی. دھیرے 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 الحمدللہ. اسی لیے امام صادق علیہ السلام نے جو دوست کی ڈیفینیشن بتائی فرماتے احبو, بچوں سنو اس کو, احبو اخوانی الیہ من اہدى الی عیوبی, سب سے محبوب بہترین دوست ہمارا وہ ہے جو ہمارے عیب کو ہم کو ہدیہ کر دیتا ہے. وہ محب ہے تمہارا, وہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے تم کو. کیسے ابا اگر کہتے ہیں غلط تب نہیں برا لگتا, دوسرا کہتا ہے غلط برا کیوں لگے. دوسری جگہ فرماتے من داہنک فی معایبک فہو عدو, جو تمہارے عیب پر مسکا لگائے نا, دہن کے معنی ہوتے چکنائی کے, تو وہی ترجمہ میری سمجھ میں آیا, جو تمہارے اندر مسکا لگائے نا وہ تمہارا دوست نہیں ہے, فہو عدو, وہ تمہارا دشمن ہے. لہذا بیجا مدھا اللہ اکبر. خوب چنانچہ دوسری جگہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر تمہاری کوئی تعریف کرے نا اٹھاؤ مٹی اس کے منہ پر دو, آئندہ حرکت ہی نہ کرے. احث التراب فی وجوہ المداحین, مداح کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دو. تو یہ تو ہو گئی جنرل مداح. کبھی کبھی دنیاوی فائدے کے لیے ہم مجرموں کی مداح کر بیٹھتے ہیں, خطا کاروں کی مداح کر بیٹھتے ہیں, فاسقوں کی مداح کر بیٹھتے ہیں, چند دن کی زندگی کے لیے, 2 سال کے فائدے کے لیے, 3 سال کے فائدے. پتہ ہے 50 مرڈر کا کیس اس کے اوپر چل رہا ہے, معلوم ہے صاحب 15 اپہرن کا کیس ان کے اوپر ہے, لیکن اب اس وقت صاحب انہی کا دور ہے. ارے بھیا آگے کیسی بات, آپ سے بڑھیا کون ہے. یہ تو ہوئی تو تعریف, مگر کس کی تعریف ہوئی. فاجر خطا کار تو ہے جہاں آسمان ہل جاتا ہے. سنا نہیں سنا, مثلا کون سی جگہ حلال ہے مگر آسمان ہل جاتا ہے, بولیے وہ کیا ہے. طلاق. طلاق لاسٹ آپشن ہے, آخری آپشن ہے. یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال کا نام ہے کیا, طلاق. اور جب طلاق ہوتا تو آسمان ہل جاتا ہے, لرز جاتا ہے. اسی طرح کی روایت یہاں ہے, فرماتے ہیں اذا مدح الفاجر, جب بدکار کی لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں اہتز العرش, آسمان لرز جاتا ہے. وغضب الرب, خدا غضبناک ہوتا. صلوات محمد اسی لیے اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اثر نہیں پڑتا. یہ تو ہو گیا تعریف کرنے والوں کے. اب تعریف سننے والے, وہ بھی تو ہے نا. سننے والے بھی 2 طرح کے ہیں. ایک وہ ہے بھیا مجھ کو پتا ہے کیا ہوں اندر سے, آپ رہنے دیجیے. کیا علی کی تعریف نہیں ہوئی, کیا اہل بیت کی تعریف نہیں ہوئی. چنانچہ بعض نیکوکاروں کے لیے, بعض صلحاء کے لیے ملتا ہے کہ جب کوئی منہ پر آ کے ان کی تعریف کرتا تھا نا تو اس کو بھی ڈانٹ تو سکتے نہیں, کچھ اخلاق بھی تو ہے نا, تو وہ چپ چاپ رہتے تھے. جب وہ تعریف کرنے والا چلا جاتا تھا نا تو دھیرے سے اپنے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے, اللہم ان ہؤلاء لا یعرفونی, پروردگار یہ لوگ جو تعریف کر کے گئے ہیں نا
اس کی وجہ ہے کہ سب ہم کو جانتے نہیں. وَأَنْتَ تَعْرِفُنِي, تجھ کو پتا ہے میں کتنا گندا ہوں, تجھ کو پتا ہے میں کتنا جو ہے وہ نالائق ہوں. تو جو سمجھدار آدمی کیا ہے, وہ کسی کی تعریف پہ خوش ہونے کی وجہ کیا کہتا ہے, خدا ان کی تعریف کی وجہ میری اچھائی نہیں ہے, ان کا نہ جاننا ہے. میں کیا ہوں تو بہتر جانتا ہے. چنانچہ امیر المومنین سے علی سے بڑا کوئی ہے, صلوات محمد بعد امیر سے بڑا کوئی ہے. مولا کے متعلق ملتا ہے کہ کہتے کہ امام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم اغفر لی ما لا یعلمون, پروردگارہ مجھے معاف کر دے ان چیزوں سے جو یہ لوگ نہیں جانتے. علی معصوم ہے, مولا کائنات معصوموں کے بھی بزرگ ہیں, ان کی زندگی میں گناہ کا تصور نہیں ہے. یہ دعائیں ہمارے درس کے لیے ہیں, مولا کے لیے. اللہم اغفر لی ما لا یعلمون, خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. ولا تؤاخذنی بما یقولون, پروردگارہ یہ مصطفیٰ تعریف کر رہے ہیں, مجھ سے کیا مطلب صاحب, تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ذمہ دار ہے پالنے والے, مجھ کو مت پکڑنا ان کے چکر میں, ان کی تعریف کے چکر. وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ, اچھا اب تو انہوں نے کہی دیا نا, تو جو یہ سمجھ رہے ہیں خدا ہم کو اس سے بڑھیا بنا دے. صلوات ہم کو اس سے بڑھیا بنا دے. تو سمجھدار لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہے نا, وہ کسی کی تعریف پر خوش نہیں ہوتے, ڈر جاتے ہیں. پروردگارہ مجھ کو مت پکڑنا جو یہ تعریف کر رہے ہیں, یہ ان کا اپنا میٹر ہے, میں نے نہیں کہا تعریف کرنے کے لیے. اسی لیے روایت کہتی جو تعریف پر پھولتے ہیں نا ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں, جو اپنی تعریف پر گدگد ہو جاتے ہیں ان سے بڑا. فرماتے ہیں مولا کائنات سے روایت ہے غرر الحکم, اجہل الناس, سب سے بڑا جاہل کون ہے, المغتر بقول مادح متملق, کہ جو غرور میں آ جاتا ہے, گھمنڈ میں آ جاتا ہے, چاپلوسوں کے چاپلوسی کی بنیاد پر, مدح کرنے والوں کی مدح کی بنیاد پر. تو اب آج کا خلاصہ اپنے بچوں سے اتنی دیر جو بھی 50-55 منٹ ہوا, 50 منٹ, وہ آپ بزرگوں سے, پھر میری مجلس اب اسی ٹائپ کی, اپنے بچوں سے کہ بھیا ایک چیز نوٹ رکھو, اگر کوئی تعریف کرتا ہے نا پتہ نہیں اس کا مقصد کیا ہے, وہ واقعی ہے نہیں ہے, تو ہمارا طریقہ پروردگارہ ہم نے ان سے تعریف کرنے کے لیے نہیں کہا تھا, یہ ان کا اپنا میٹر ہے, یہ جانے, تو سمجھ ان کی تعریف میں مجھ کو مت پکڑنا. اور جو تعریف کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں میری حقیقت کا, تو مجھ کو بڑھیا جانتا ہے نا, میں ایسا نہیں ہوں. اب آپ جب انہوں نے کر ہی دی ہے تعریف, تو جو سمجھ رہے ہیں مجھ کو اس سے بڑھیا بنا دی. صلوات محمد وعلا. اتنی ساری گڑبڑ زبان سے ہو رہی ہے نا, کیا کریں, اس کا کوئی علاج ہے؟ پھر مجھ کو کھانسی شروع ہو گئی, آئے تھوڑا وہاں کے یہاں کے موسم میں تبدیلی, پنکھا بھی چلا لیا تو کھانسنا شروع ہو گیا, تو کوئی علاج ہے اس کا؟ تو ابھی جو ہے وہ سوچا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئے گا پوچھیں بھائی کوئی گولی دے دیجیے, کوئی سیرپ بتا دیجیے جو شوگر فری ہو, 2 دن پی لیا جائے. تو ویسے ہی روح کو تو مرض لگتا ہے, جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی بیمار ہے. کوئی اس کا علاج کا نمبر 1 یہ دماغ میں اپنے بٹھلا لو کہ آدمی کی جو ہے وہ حیثیت زبان کی بیس پر ہے. یہ پہلے دماغ میں بیٹھا لو, آدمی کی حیثیت کس کی بنیاد پر ہے, زبان کی بنیاد پر. چنانچہ مولا فرماتے ہیں کہ المرء مخبوء تحت لسانہ, آدمی اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے, لہٰذا بول لو گے اگر تو اوقات کھلے گی, چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تمہاری اوقات ظاہر کب ہوگی, جب بولو گے. لہٰذا بلا سمجھے مت بولو, اس کا سیدھا علاج ہے. صلوات محمد جل کیا چنانچہ اب اس کا آسان علاج, بغیر پیسے کا علاج, من صمت نجا. کوشش کرو زیادہ تر چپ رہنے کی. من صمت نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نجات المؤمن فی حفظ لسانہ, بولے, ایسا تو نہیں کہ خالی چپ رہنے سے تھوڑی کام چلے گا.
من حفظ لسانه نجات المؤمن فی حفظ لسانه، مومن کی نجات اپنی زبان کو کنٹرول کرنے میں ہے، حفاظت میں ہے۔ من کف لسانه ستر اللہ عورتہ، جو اپنی زبان پر کنٹرول کر لے اللہ اس کی آبرو کو بچا کے رکھتا ہے۔ اب آئیے صاحب کیا فوائد ہیں اس خاموشی کے؟ میں 2-3 حدیث سے وقت پورا ہو گیا آپ کا۔ فرماتے رحم اللہ عبدن، پیغمبر نے فرمایا خدا رحم کرے اس بندے کے اوپر تکلم خیرن فغنم، جو بولتا ہے تو خیر بولتا ہے، نتیجے میں غنیمت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور سکت فسلم، یا چپ رہتا ہے محفوظ رہتا ہے۔ الا اخبرکم بایسر العبادۃ، رسول اللہ نے فرمایا سب سے آسان عبادت بتاؤ۔ دیکھیں ہر عبادت میں کچھ نہ کچھ تو لگے گا نا، روزہ رکھنا ہے تو بدن کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، حج کرنا ہے پیسہ چاہیے، خمس نکالنا ہے مال ہونا چاہیے، زکوٰۃ ہے مال ہونا، نماز شب پڑھنا ہے پیسہ نہیں لگے گا، پھر بھی طاقت تو چاہیے نا۔ ایک عبادت ایسی نہ اس میں طاقت کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں ہے، وہ کیا ہے کہ خاموش رہو۔ اور یہ وہ عبادت جو 24 آور ہے، بقیہ عبادتیں ہیں نا کہ جب تک کریں گے تب تک عبادت ہے، اس میں بند ہو جائے گی، جب کریں گے تبھی عبادت ہوگی۔ یہاں کیا ہے جب تک چپ ہے عبادت چل رہی ہے، جب بولیں گے تو رکے گی، صلوات اللہ، جب تک چپ ہے عبادت ہوگی۔ لہذا پیغمبر الا اخبرکم بایسر العبادہ، کیا بتاؤں تم کو سب سے آسان عبادت کیا ہے؟ وَأَهْوَنُهَا عَلَى الْبَدَنِ، اور بدن کے لیے سب سے اسی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور اچھا اخلاق اختیار کرنا۔ الصمت مفتاح کل راحت من الدنیا والآخرہ، خاموشی دنیا میں بھی راحت ہے آخرت کے لیے بھی راحت ہے۔ السکوت راحت العقل، خاموشی عقل کے لیے بھی سکون کا سبب ہے، ٹینشن، خاموشی عقل کو ٹینشن مکت کر دیتی ہے۔ صلوات محمد بس آخری حدیث فرماتے من کثر کلامہ کثر خطاہ، جتنا زیادہ بولو گے اتنا زیادہ غلطی کرو گے، جتنا چپ رہو گے اتنا غلطی سے مولوی صاحب محفوظ رہو گے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، دیکھیے ان سے کہہ تو رہے تھے کہ یار 10-12 سال ہو گیا، تھوڑا بریک تو نہیں مانے، اگر یہ تھوڑا تاریخ چینج کرنے کی بات ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے کیا کروں کیسے، تو اگر آئے پھر ابھی تو چلے گا 4 سال چلے گا انشاءاللہ، اس کے بعد توفیق اگر خدا نے دی تو سوچتے 1 سال 5 مہینے سے خالی جناب لقمان پر پڑھی جائے، ان کی حکمتیں کیا تھے کیسے تھے کیا کچھ کہا۔ آج یہاں ایک سن لیجیے حدیث جناب لقمان وہ آدمی تھے کہ جن کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیوں حکمت دی گئی، وجہ کیا ہے؟ پہلے ان کو جو ہے وہ ججی کا آفر تھا، پتا ہے آپ کو؟ جناب لقمان کو پہلے ججی کا آفر تھا، قضاوت کا، یہاں دنیا یہ اللہ کی طرف سے، نیند میں سو رہے تھے، کسی نے سنا کہ جب کہہ رہے ہیں کہ بھیا تم کو جج بنا دے، پبلک میں جو ہے انصاف سے فیصلہ کرو، ان کی آنکھ کھلی، ادھر ادھر کوئی نہیں دکھا، تو سمجھ گئے کہنے کے صاحب اگر میرا خدا حکم دیتا ہے تو میں تیار ہوں، اس لیے کہ جب وہ کوئی چیز دے گا حکم کے ساتھ تو مدد بھی کرے گا، اور اگر اللہ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے تو میں قضاوت نہیں چاہتا، سمجھ گئے؟ اسی چپ چپ کے اوپر سن لیجیے، اچھا یاد آ گیا، نیت نہیں تو نہیں یاد ہے۔ تو اب وہ صاحب ان کو ججی سے نکال لیا گیا، پھر ان کو حکمت دے دی گئی، پھر یہی چیز جناب داؤد کو پیش کی گئی، سمجھا؟ داؤد نے ایکسپٹ کر لیا، بادشاہ بن گئے وہ، داؤد سلیمان میں چلا معاملہ۔ تو ایک دن داؤد کہنے لگے سلام اللہ علیہ، کہنے لگے یار تم بڑھیا نکلے لقمان سے، تم کو کوئی ٹینشن نہیں، مجھ کو 1000 ٹینشن ہے، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، دھوکہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ۔ اور جناب داؤد کے لیے ایک دن اللہ نے کہا داؤد تم یار آدمی بہت اچھے ہو، یہ روایت موجود ہے، داؤد تم آدمی بہت بڑھیا ہو، یہ یہاں نہیں ہے، دوسری کتاب اس میں اوپر کور ہے، مگر ایک گڑبڑ تمہارے اندر ہے۔ اچھا یہ بتائیے بادشاہ کہاں سے کھائے گا؟
سرکاری چیز تو کہا بادشاہ کیا کرے بیچارہ, سرکاری سے تو کہا کہ بادشاہ جو ہے گاڑی نہیں چلا سکتا ہے, بادشاہ جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا اب چلا گئی. داؤد بھی خدا نے سکھا رہے تھے, اب داؤد تم آدمی بہت بڑھیا ہو, بس ایک گڑبڑ تمہارے اندر ہے کہ تم کوئی کام نہیں کرتے, سرکاری خزانے سے کھاتے ہو, اپنی محنت کا نہیں کھاتے ہو. اب داؤد علیہ السلام کو لگ گئی یہ بات, خوب روئے, کیا کریں, ہم کو تو کچھ آتا بھی نہیں, کام بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو کیا کریں کیا کریں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب داؤد بہت روئے تو ہم کو ترس آ گیا, تو فَأَلَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ, ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. تو داؤد کو یہ صفت اللہ نے دی کہ لوہا ان کے لیے ایک دم موم کی طرح جیسے چاہے موڑ لے سب کر لیتے تھے. ایک دن جناب سلیمان لقمان بیٹھے تھے, خاموشی والی بات ہے, لقمان بیٹھے تھے, داؤد کیا کر رہے تھے, وہ زرہ تیار کر رہے تھے. اور یہ جو ہے وہ انسانی تاریخ کی پہلا چیز ہے, یہ زرہ بنانا لوہے کی. لقمان بھی پہلی بار دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی ابھی تک پڑھی نہیں. ایک بار جو ہے لقمان سے پوچھے یار داؤد بھائی کیا کر رہے ہو, کہ ہم نے کہا یار چپ رہو کہ خود ہی بتائیں گے. اور بیٹھا رہا اپنا بنتے رہتے ہی, جب تیار ہو گئے تو کہا ہاں یہ جو ہے اب بڑھیا ہے بدن میں جو ہے وہ جنگ کے لیے. جناب لقمان نے کہا یار ہم نے سوچا تم سے پوچھیں, لیکن ہم نے کہا چپ رہو, شاید ابھی خود ہی پتہ چل جائے, پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آخر ہوا وہی کہ تم نے بتا ہی دیا. سمجھا, یہ حکمت ہے. چنانچہ جناب لقمان علیہ السلام انہوں نے اپنے فرزند کو جو نصیحت فرمائی, فرماتے ہیں بیٹا ان کان الکلام یا بنی ان کنت زعمت ان الکلام من فضہ, بیٹا اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ بولنا چاندی ہے, فالسکوت من ذہب, تو یہ نوٹ کر لو میرے لال کہ چپ رہنا سونا ہے. یہ حدیث لاسٹ والی اپنے بچوں سے میری گزارش ہے, اس کو اسٹیکر بنا کے چپکا لو اپنے دماغ میں, کہ لقمان نے اپنے فرزند سے کہا یا بنی ان زعمت ان الکلام من فضہ فالسکوت من ذہب, بیٹا اگر تمہارے خیال میں بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے. بکنا بہت آسان ہے, چلانا بہت آسان ہے. ممبر پہ آ جب کوئی کچھ بولنے والا تو انہیں بکے جاؤ ہے کہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے, سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے ممبر. قرآن نے کہا لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. تو پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا, اس سال میں, کہ میں اس لیے تھوڑی کہتا ہوں کہ آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو, جی نہیں, میں اسی لیے لے کے آتا ہوں کتاب, روایت پڑھتا ہوں, حدیث پڑھتا ہوں, آپ بھی سنیے ہم بھی سنیں, ہے نا. آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ, شیطان کل آئے گی بات انشاءاللہ, شیطان کیسے پھنساتا ہے. شیطان جو ہے چپ رہنے نہیں دیتا ہے. وہ بہرحال اچھا خاصا آج طے کر کے بیٹھے کہ اب نہیں بولیں گے, میں اپنی بات کرتا ہوں. بھیا پہلی بار تو نہیں پڑھ رہا, اب یہ بات اور اس کے بعد سے ٹھیک, پھر مان لو موقع آیا تب تک نکل ہی نہیں جاتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے بڑی مشق کی ضرورت ہے. یہ جو سوچیے آپ وسیع حسن صاحب کہ ایک دن میں ایک حدیث پڑھ کر کے طے ہو جائے گا سیٹ, نہیں, محنت کرنا پڑے گا. ایک بار غلط ہوا, پھر دوسرے دن, پھر تیسرے دن, ہوتے 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 جیسے کورس نہیں ہوتا اینٹی بائیوٹک کا. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ابھی کھانسی آ رہی تو کہیں گے صاحب کم سے کم 4 دن کھائیے, ایک دن میں فائدہ نہیں ہوگا, کم از کم 4 دن کھائیے. تو ویسے ہی ایک مجلس سے تھوڑی ہو جائے گا, مہینہ 2 مہینہ 4, جس کا جتنا زیادہ گڑبڑ ہو. ٹیوبرکلوسس میں بھی الگ الگ جو ہے لکھتے ہیں ڈاکٹر, کہ کسی کو لکھتے ہیں 6 مہینہ کھائیے, ہے نا, کسی کو لکھتے ہیں 11 مہینہ کھائیے. تو سب کی الگ الگ ہے جو ہے وہ اوقات. وہی حال ہے, کوئی 1 مہینہ محنت کرے ٹھیک ہو جائے گا, 2 مہینہ محنت کرے ٹھیک ہو جائے گا. مگر یہ بات مولی صاحب, وسیع حسن صاحب, یہ آپ کو بھی سوچنا چاہیے اور آپ کے ان آڈینس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ممبر بیٹھ کے پڑھنے سے اور واہ واہ کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم کو یہ طے کر کے اٹھنا ہے اس مجلس سے کہ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کریں,
یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو. آئیے اس سے فریاد کرتے خدا بحق حسین، جس حسین نے پورا گھر لٹایا ہم کو ٹھیک کرنے کے لیے. یہی نا مقصد تھا امام کا. انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے. خدا جس حسین نے اپنا گھر لٹایا ہے ہمارے لیے، یا اللہ اسی حسین کا واسطہ ہے. اب تک جو کر چکے اس پہ توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آئندہ بحق حسین مظلوم ہم سب کو نیکی کی توفیق عنایت فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. قرآن کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایسے تھوڑی سن لی جائے گی تمہاری، ہماری بارگاہ میں آؤ وسیلہ لے کے آؤ، ہے نا. وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ اسی کا ہے جس کے نام پر یہ بزم منعقد ہوئی ہے، جس کے نام پر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے، جس نے اپنا گھر خدا اسی کا واسطہ ہے. آئیے اس دعا کی قبولیت کے لیے اسی حسین مظلوم کی چند فکر مصاحب کے عرض کیے جائیں. سب چلے گئے، میرا مولا اکیلا ہے، میرا مولا تنہا ہے. روایت کہتی فنظر یمینا و شمالا، امام نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آتا. شاید اسی طرف مرحوم میر انیس نے اشارہ کیا نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. کوئی نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام اکیلے سوار ہوئے. ابھی چند قدم چلے تھے کہ روایت کہتی ہے پیچھے سے آواز آئی مغلن مغلا یبن الزہرا، اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے بیٹے آہستہ آہستہ. امام نے مڑ کے دیکھا زینب اتر گئے. بہن ارے تم تو رخصت کر چکی تھی نا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ فرمایا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی ہے. کیا؟ اماں نے کہا تھا بیٹی جب میرا لال جانے لگے میں نہ ہوں گی، میرے لال کے گلے کا بوسہ لے لینا. کوئی زینب کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اس پر شبر کا کل خنجر پھرایا جائے. حسین علیہ السلام آ گئے میدان میں. لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا، وہ تو جو ہے بہت دلانی بڑھ گئی، میں سے مسائل مختصر کر دیتا ہوں. ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت گھوڑے سے زمین پر آ گئے، لوگ کہتے صاحب یہ گھوڑا نکالتے زلجنا نکالتے. تم کو پتہ یہ گھوڑا کیا ہے؟ اس زلجنا یہ کتنا وفادار ہے حسین کا. روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین سلام اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے نا اور زلجنا کو احساس ہوا کہ میرا سوار گر گیا، پتہ وفاداری کا اس کا حال کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بار بار اپنی لجام دانت میں دباتا تھا اور بار بار آ کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھتا تھا. سمجھ میں آیا؟ میری سمجھ میں شاید یہ بات آ رہی ہے کہ شاید زلجنا کا مقصد یہ رہا ہو کہ کسی صورت سے لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے، میں ان کو زینب تک پہنچا دیتا. شاید اتنے میں میرے سامنے کا پکڑ لو، فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رسول اللہ، یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے. لوگ گھوڑے کو گرفتار کرنے کے چکر میں دوڑے. تاریخ کہتی ہے گھوڑے نے پیر چلانا شروع کیا، 40 یزیدیوں کو مارا. کتنوں کو؟ 40 یزیدیوں کو گھوڑوں نے مارا. جب کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا تو روایت کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے ساتھ نے کہا چھوڑو جانے دو، دیکھیں کرتا کیا ہے. سب ہٹ گئے. اب روایت کی جملہ فلما امن الجواد، جیسے ہی گھوڑے کو کچھ امن کا احساس ہوا کہ اب لوگ ہمارے پیچھے نہیں ہیں، پھر بھاگ کے آ گیا امام حسین کے پاس. اب جانتے ہیں اس نے آگے کیا کیا؟ روایت کہتی آ کے اپنی زلفوں کو اس نے حسین کے خون سے رنگین کیا. وہاں سے سیدھا دوڑتا ہوا آیا خیموں کے پاس. دیکھیں ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا، لیکن امام تو سمجھتے ہیں نا. ہم آپ سمجھ رہے صرف ہننا رہا، لیکن اس ہنانے میں کیا رہا ہے وہ امام بتائیں گے. چنانچہ 5ویں امام فرماتے ہیں گھوڑا جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ اب
کے بیٹے کو مار ڈالا۔ روایت کہتی ہے جیسے یہ آواز گھوڑے کے خیموں میں پہنچی، بیویاں گھبرا کے نکل آئی، کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی، کوئی گھوڑے کے پیروں سے لپٹ گئی۔ کہتے اتنے میں ایک 4 برس کی بچی آئی، گھوڑے کے سامنے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے ہر سوکیا ابھی اب کو تلات شانہ، ارے میرے بابا کو پانی ملا تھا یا میرا باپ پیاسا مارا۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ